قبر کے اپنے مکین کو پکار، قبر ہر روز اپنے مکین کو پکارتے ہوئے کہتی ہے، اے ابن آدم، میں تنہائی، آزمائش، تاریکی اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، تم میرے پاس تیاری کر کے آنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ فَيَقُولُ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ۔ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں قبر کلام نہ کرتی ہو۔ وہ زبان حال سے کہتی ہے، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ حضرت ابو الحجاج الاسمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یقول القبر للمیت حین یودع فیہ ویحک ابن آدم ما غرک بی الم تعلم انی بیت الفتنة وبیت الظلمة وبیت الوحدة وبیت الدود ما غرک بی اذا کنت تمر بی فدادا فإن كان مصلحا أجاب عنه مجيب القبر فيقول أرأيت إن كان ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقول القبر إذن أعود إليه خضرا ويعود جسده نورا ويسعد روحه إلى رب العالمين۔ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میت سے کہتی ہے، اے ابن آدم، تیرا کچھ نہ بچے، تجھے کس چیز نے مجھ سے غافل رکھا؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے غافل کر دیا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں آزمائش، تاریکی، تنہائی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے غافل کیا ہوا؟ جب تو میرے پاس سے متکبرانہ انداز میں گزرتا تھا، لیکن اگر وہ شخص نیک و صالح ہو تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والا جواب دے گا، کیا تو نہیں جانتی کہ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرتا تھا اور برائی سے منع کیا کرتا تھا؟ قبر اس کا جواب دے گی، پھر تو میں اس لیے سرسبز باغ بن جاؤں گی۔ اس کا جسم سراپا نور بن جائے گا اور اس کی روح رب العالمین کے پاس چلی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازہ میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، قبر ہر روز بلا ناگہ بلند و غضبناک آواز میں کہتی ہے، اے ابن آدم، تو نے مجھے کیسے بھلا دیا؟
کیا تو نہیں جانتا کہ میں تنہائی، اجنبیت، وحشت، کیڑے مکوڑوں اور تنگی کا گھر ہوں، سوائے اس کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے وسیع کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ قبر اپنے مکین کو ایک دن میں 70 مرتبہ پکارتی ہے، مگر انسان ہے کہ اس کی پرواہ کیے بغیر اپنی دنیا میں مگن ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الارض لتنادی کل یوم 70 مرہ یا بنی آدم کلوا ما شئتم واشتہیتم فواللہ لآکولن لحومکم وجلودکم۔ بے شک زمین ہر روز 70 مرتبہ پکارتی ہے، اے ابن آدم، جو کچھ چاہو کھا لو، اللہ کی قسم میں تمہارا گوشت اور تمہاری کھال تک کھا جاؤں گی۔ آج کا انسان اپنے جسم اور اپنے اہل و عیال کو پالنے میں مصروف ہے، جبکہ اس کا جسم قبر کی مٹی کی خوراک ہے۔ اس کا مال اور اولاد اسی دنیا میں رہ جائے گی، جبکہ قبر کے ساتھی اس کے نیک اعمال ہی ہوں گے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں قبر کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ضحاک بن مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص حضور نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت فصیح و بلیغ جواب ارشاد فرمایا، من لم ینس المقابر والبلا وترک افضل زینت الدنیا وآثر ما یبقى على ما یفنی ولم یعد غدا من ایامہ وعد نفسہ من الموتى۔ جب قبروں اور ان میں جسم کے بوسیدہ ہو جانے کو نہیں بھولا، جو قبروں اور ان میں جسم کے بوسیدہ ہو جانے کو نہیں بھولا اور دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دیا، جس نے فانی دنیا پر باقی آخرت کو ترجیح دی، جو آنے والے دن کو اپنی زندگی میں شمار ہی نہیں کرتا اور ہر وقت اپنے آپ کو وفات پا جانے والوں میں شمار کرتا ہے۔ آپ کا یہ فرمان فکر آخرت اور موت کو کثرت سے یاد کرنے کا شاندار وظیفہ ہے کہ جو شخص اس حال میں رہے تو وہ کبھی قبر کے امتحان میں ناکام نہ ہوگا۔